صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَوَّضْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد ایک اور صلوات بھیجیں محمد سماعت فرمائیں کہ اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، قربانی خلیل کو تعبیر مل گئی، ایک بھائی کربلا میں وفادار مل گیا، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی کہ کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا، اور اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا، کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا اگر
بتاتے نہ قاسم کہ موت شیریں ہے، اگر بتاتے نہ قاسم کہ موت شیریں ہے، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، جہاں حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا۔ جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کتاب کرب و بلا دل میں ہے بسی عابد، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا۔ آواز آنے کی اعلان سماعت فرما دیں کہ آج شب میں شب شہادت فرزندگان مسلم طفلان مسلم کے مان سے کربلا منشی فضل حسین حیدر گنج میں 1 مئی سے 8:30 بجے شب میں منعقد ہوئے گی۔ اس کو صدر جون پوری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور کل دن میں جناب ابوبکر پوری صاحب کی طرف سے 12:30 بجے دن میں خطیب انقلاب علی جناب عباس شاہ صاحب مسجد کو خطاب کریں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کے لیے گزارش ہے۔ کل دن میں 12:30 بجے منشی فضل حسین حیدر گنج میں، اور آج شب میں 8:30 بجے ٹھیک مجلس اعظم منعقد ہوئے گی۔ تمام مومنین کرام سے شرکت کی گزارش ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وليوضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اللہ سے گزارش کہ ایک سورہ فاتحہ قائم مہدی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں.
مولانا آ گئے. ایک نعرے صلوات. چار مصرے سماعت فرمائیں کہ دشت میں ہیں مالک کل انبیاء ٹھہرے ہوئے. دشت میں ہیں مالک کل انبیاء ٹھہرے ہوئے. وہ دیکھتے ہیں ظلم کی وہ انتہا ٹھہرے ہوئے. دیکھتے ہیں ظلم کی وہ انتہا ٹھہرے ہوئے. دستے غازی بن گئے ہیں دونوں عالم کے ستون. دستے غازی بن گئے ہیں دونوں عالم کے ستون. وہ دو کٹے ہاتھوں پہ ہیں ارض و سما ٹھہرے ہوئے. دستے غازی بن گئے ہیں دونوں عالم کے ستون. وہ دو کٹے ہاتھوں پہ ہیں ارض و سما ٹھہرے ہوئے. ایک نعرے صلوات بھیجیں. چند اشعار اور سماعت فرما لیں. ایک نعرے صلوات اور بھیج دیں. مطلب سماعت فرمائیں کہ بھر گئی مشق سکینہ کی صدا سے پہلے. بھر گئی مشق سکینہ کی صدا سے پہلے. اور علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے. علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے. ہو کے بے دست جو دیتا ہے دعا سے پہلے. ہو کے بے دست جو دیتا ہے دعا سے پہلے. اس کے روضے کی زیارت ہو قضا سے پہلے. ہو کے بے دست جو دیتا ہے دعا سے پہلے. اس کے روضے کی زیارت ہو قضا سے پہلے. اور جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے. جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے. اور شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے. شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے. کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے. شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے. کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے. اور جس نے شبیر کے روضے کی زیارت کر لی. جس نے شبیر کے روضے کی زیارت کر لی. مل گئی خلد اسے روزے جزا سے پہلے. جس نے شبیر کے روضے کی زیارت کر لی. مل گئی خلد اسے روزے جزا سے پہلے. مل گئی خلد اسے روزے جزا سے پہلے. اور جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا. جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا. آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے. جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا. جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا. آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے. اور اس کی چوکھٹ سے کبھی سر نہ اٹھائے گا ظفر. اس کی چوکھٹ سے کبھی سر نہ اٹھائے گا ظفر. بخش دیتا ہے خطائیں جو خطا سے پہلے. اس کی چوکھٹ سے کبھی سر نہ اٹھائے گا ظفر. بخش دیتا ہے خطائیں جو خطا سے پہلے. نعرے صلوات.
حضرات گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر سید قائم مہدی ابن سید ظفر مہدی صاحب مرحوم کی روح کو صلی ثواب ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ درود اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات، یہ جو ذکر ہے اور یہ جو فرش ماتم ہے، اس کے طفیل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو اس ذکر کے صدقے ایصال ثواب پہنچا دیں۔ ظاہر ہے کہ بقول شاعر کے زندگی کیا ہے، عناصر بظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اعضاء کا پریشان ہونا۔ تو موت جو ہے وہ جیسے زندگی ایک حقیقت ہے ویسے ہی موت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن کیسے مرے اور کیسے جیے، یہ دو بنیادی سوال ہوتے ہیں کہ صاحب کیسے جیے۔ تو جینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ صاحب اس انداز سے جیے کہ صاحب ساری زندگی سر اٹھا کے جیے، اور کیسے مرے اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ رسول نے ہم کو جب سکھایا ہے تو سب کچھ سکھایا ہے۔ رسول خالی نماز سکھانے نہیں آئے، خالی روزہ سکھانے نہیں آئے، خالی حج سکھانے نہیں آئے، خالی زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھانے نہیں آئے، خالی کیسے جا کے حج کر لینا۔ رسول نے انسانوں کو سلمان بنایا ہے، اور رسول نے سب کو سب کچھ سکھایا ہے، اور جس نے رسول سے کچھ نہ سیکھا ظاہر ہے کہ پھر وہ واقعی جاہل رہا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا۔ چاہے وہ جتنا پڑھا لکھا ہو، وہ جاہل اس لیے ہے کیونکہ اس نے ان سے کچھ نہ سیکھا کہ جو سکھانے والے تھے۔ ویسے ہی رسول نے جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ دیکھو جیو تو ایسے جیو، اور مرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دیکھو جب مرنا تو اپنے دلوں میں میری اولاد کی محبت رکھنا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، لیکن پیغمبر نے جب یہ جملے کہے ہیں تو یہ جملے جن شخصیتوں سے کہے تھے، ہمارے اور آپ کے درمیان تو یہ حدیث پیغمبر کی روایتوں کے ذریعے نقل ہوئی ہے۔ پیغمبر نے 1400 برس پہلے کہا، وہ ہم تے ایک راوی سے ہوتا ہوا دوسرے راوی سے ہوتا ہوا، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، پتہ چلا کہ سلسلے وار اب ہمیں اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو ہم روایتوں میں ایک سلسلہ پیچھے چلتے چلے جائیں، پتہ چلا کہ صاحب دھیرے دھیرے جا کے سلسلہ جو ہے وہ رسول خدا سے مل گئی۔ تو پوری ایک چین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سلسلہ روات۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پیغمبر نے براہ راست یہ جملہ جس وقت کہا تھا تو کن لوگوں سے کہا تھا؟ جب جس وقت پیغمبر کے سامنے جو طبقہ موجود تھا وہ کون سا طبقہ موجود تھا؟ وہ تھے پیغمبر کے اصحاب، اور وہ تھیں پیغمبر کی ازواج۔ تو اصحاب سے اور ازواج سے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، جو میری اولاد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی صحابیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دل اگر اس دنیا سے جانا
تو دل میں میری اولاد کی محبت لے کے جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں بستر پہ بھی موت آئے گی، بھائی ضروری نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ جنگ کے میدان میں مر جاؤ تو شہید ہو، کیونکہ یہ بھی تو نہیں طے ہے نا کہ کون کس نیت سے لڑنے آیا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، بھائی نماز پڑھنے آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے آیا ہے، وہ سجدہ بھی کر رہا ہے، وہ رکوع بھی کر رہا ہے، وہ قیام بھی کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہو. جیسے جیسے سامنے والا نماز پڑھ رہا ہے وہ اداؤں کو کاپی کر رہا ہو، وہ مطابقت کر رہا ہو نماز کی، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پتہ چلا کہ اس کا دل ہی صنم آشنا ہے. اور فرما رہے ہیں اس کے دل میں پتہ چلا کہ صنم بیٹھے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ نماز کی شکل بنا رہا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا تعلق تمہاری نیتوں سے ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا اس تمہید کو آپ غور فرمائیے گا. ہمارے یہاں اردو میں الفاظ محدود ہوتے ہیں، بہت کم الفاظ ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے مودت، جو ہم کو قرآن سے ملا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا قل کیوں کہا ہے؟ بھائی پیغمبر سے کہا گیا قل، تم ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو دیکھیں جو کچھ آسمان سے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے وہ سب کچھ رسول نے کہہ دیا. ایسا ہی ہے نا، جو کچھ آسمان سے نازل ہوا وہ سب کچھ رسول نے کہہ دیا. اب چاہے قل کہا ہو چاہے قل نہ کہا ہو، کہا رسول نے سب کچھ ہے. بھائی ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی رسول کے اوپر نماز کا حکم آیا، رسول نے وہ بھی کہہ دیا. رسول کے اوپر روزے کا حکم آیا، رسول نے وہ بھی کہہ دیا. رسول کے اوپر حج کا حکم آیا، رسول نے وہ بھی کہہ دیا. کہا صاحب زکوٰۃ دو، جہاد کرو، جتنے بھی احکام آئے رسول نے کہے سب کچھ ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول نے کہی نہ ہو. تو مثال کے طور پر اگر اسلم طابہ صاحب میری نیابت میں سب کچھ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے. اور فرما رہے ہیں بھائی جو سب کچھ کہہ رہا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دیا، جس نے سب کچھ کہہ دیا، اس سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے قل یہ بھی کہو؟ بھائی قل نہ بھی کہا جائے وہ تب بھی کہہ دے گا. اور فرما رہے ہیں یہ قل فقط قول کی عظمت کو ثابت کر رہا ہے. یعنی پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھے کہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ میں ان سے اجر رسالت نہیں مانگتا، فقط کہ میری اولاد سے مودت کریں. اور فرما رہے ہیں یہ جو لفظ مودت ہے، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اردو زبان میں الفاظ کم ہیں. ہم نے کہا صاحب محبت ہے، تو محبت جو ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے. صاحب محبت ہے اور اس کے بعد 4 دن کے بعد پتہ چلا کہ صاحب محبت تھی، پتہ چلا انتقال کر گئی محبت. اور فرما رہے ہیں اور کبھی کبھی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جو دیوانگی ہوتی ہے، کہ صاحب یہ بڑے محب ہیں اور کچھ دیوانی ہیں اور کچھ مجنون ہیں. آپ اور تو اردو میں ہمارے پاس فقط ایک لفظ ہے، لیکن ان الفاظ میں جو سب سے زیادہ مقدس محبت کہلاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مامتا. وہ ماں کی محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ خالص محبت کوئی اور ہو نہیں سکتی. مامتا ایک ایسی محبت ہے، یعنی ہم نے محبتوں کے بھی نام رکھے ہیں. اور فرما رہے ہیں محبت کا جو ہمارے یہاں سب سے بڑا درجہ ہے وہ کہلاتی ہے ماں کی محبت. کہ صاحب یہ ماں کی مامتا ہے، نہ اس سے مقدس کوئی لفظ ہے نہ اس سے بڑا کوئی لفظ ہے ہمارے پاس اردو میں. اور محبتیں جہاں انتہا میں قربان ہو جائیں اس کو ہماری زبان میں مودت کہتے ہیں. اور فرمانے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، دل میں اگر ان کی محبت ہے تو تم شہید ہو. غور کیجیے گا، میدان جنگ میں اگر نبی کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، مارا گیا، اللہ مالک، تو وہ شہید ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، جو میری اولاد کی محبت دل میں لے کے اس دنیا سے چلا گیا وہ توبہ کیا ہوا مرا ہے. اور فرمائیے گا پھر پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، جو میری اولاد کی محبت لے کے اس دنیا سے چلا گیا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. شہید مرا، توبہ کیا ہوا مرا، مغفرت کیا ہوا مرا. پھر پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امہ. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، میری اولاد کی محبت میں جو اس دنیا سے چلا گیا وہ ایسا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا اور ابھی مر گیا.
غور فرما رہے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. دیکھو جنت وہاں ملے گی، لیکن میری اولاد کی محبت میں اگر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو خدا تمہاری قبر کو جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنا دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ہے محبت، اور یہ ہے محبت کا وزن کہ دیکھو تم توبہ کیے ہو، تم شہید ہو، تم مغفرت کیے ہو، تم ایسے ہو کہ گویا ابھی پیدا ہوئے ابھی مر گئے، ابھی پیدا ہوئے ابھی مر گئے. کا مطلب یہ ہے کہ گویا نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور خدا تمہاری قبر کو جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنا دے گا. بھائی کیا طاقت ہے اس محبت میں. اور کر رہے ہیں بھائی جنت وہاں ملے گی بعد میں، یعنی برزخ میں جب تم قبر کے عالم میں ہو. اچھا ایک بات ایمان سے بتائیے گا، خدا کی قسم علی والے ہیں آپ، جب قبر میں علی آ جائیں گے تو قبر جنت نہیں ہوگی. اور فرمانے یہ ہے ضمانت. دیکھیے امام بھی دو طرح کے ہیں. پتہ چلا محلے والے کسی مولانا سے خوش ہیں، مولانا صاحب آپ مسجد میں امامت فرمائیں. اور فرما رہے ہیں بھائی اس کو ذرا ٹھیک کیجئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو آپ غور فرما رہے ہیں ہمارے ہاں جب حدیثیں بیان ہوتی ہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ صاحب کہاں سے حدیث. یہ جتنی بھی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں شیعہ کتابوں میں تو بہرحال کثرت سے ہیں ہی، اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں پیغمبر کی یہ حدیثیں موجود ہیں. تو اب محبت میں کچھ طاقت ایسی ہے کہ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسجد میں مر جاؤ گے، ایک ہرا رکعت نماز پڑھو گے جنت کنفرم ہے، ہم ضمانت لے رہے ہیں. دیکھیے پیغمبر کسی کو جنت ونت پہنچانے نہیں آئیں. اے خدا کی قسم چہرے کے رنگ اڑ گئے. پیغمبر کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں، وہ پہنچا دیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پیغمبر کی ذمہ داری میں یہ شامل نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں کہ ہم ضمانت لے رہے ہیں جنت میں، ہم تم کو پہنچائیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب جنت کی گارنٹی پیغمبر دے رہے ہیں. ہاں پیغمبر پہنچا دیں، وہ ان کا کرم. پیغمبر سکھانے آئیں، پیغمبر معلم ہیں. دیکھو نماز سیکھ لو، روزہ سیکھ لو، عبادتیں سیکھ لو، محبتیں سیکھ لو، احترام والدین سیکھ لو. اور خدا کی قسم حدیث رسول ہے کہ جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، چاہے جتنا رسول کو مانتا ہو. غور فرمائیں چاہے جتنا بڑا اللہ والا ہو، اگر اس کا بایولوجیکل فادر اگر اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے تو وہ انسان جنت کی بو نہیں سونگے گا. اما جب ہمارا باپ ایسا ہے امت کا باپ کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. آپ غور فرما رہے ہیں بھائی جب ہمارے باپ کی یہ عظمت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا باپ تم سے باپ کو راضی کرو خدا اپنے آپ راضی ہو جائے گا. ماں کو راضی کرو خدا اپنے آپ راضی ہو جائے گا. اچھا ماں نہیں راضی ہیں بھائی جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. باپ کی اطاعت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جب ہماری جنت ہے، خدا کی قسم حسنین کی ماں کیسی ہوگی. اور فرما رہے انہی کی اولاد کی محبت کو فرض قرار دے دیا. موت جو ہوتی ہے وہ گھبرانے کا مقام ہوتی ہے کہ صاحب موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی. لیکن علی والے کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. موت سے اگر علی والے ڈر رہے ہوتے تو خدا کی قسم کبھی یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا کہ حسین چراغ کو گل کرتے ہیں اور چراغ کو روشن کرتے ہیں. اور چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا وہ کہاں جائیں کہ جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کر دیں. اور فرما رہے بھائی نبی بلا رہے تھے کوئی آتا نہیں تھا، حسین چراغ گل کر رہے تھے کوئی جاتا نہیں تھا. بھائی اب اگر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ناصر مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، تو ہمیں حقیقت تو دکھائی دے رہی ہے. قبر میں علی آ رہے ہیں اور یہ ضمانت کیوں لے رہے ہیں علی کہ دیکھو چاہنے والے گھبرانا نہیں. بھائی کیا جملہ ہے. اور کر رہے ہیں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے قبر میں ہم آئیں گے.
امامتیں بھائی بہت سے امام ہیں، پتہ چلا کہ صاحب داڑھی بڑی ہے، صاحب آئیں کون ہے، صاحب امام صاحب ہیں فلاں مسجد کے، ان سے لکھوا لیجئے کہ گھبرانا نہیں، وہ خود گھبرا رہے ہیں، ہم کو کیا لکھ کے دیں گے؟ اور فرمایا بھائی مسجد کے امام الگ ہیں، محلے والوں کے پتہ چلا اپوائنٹڈ امام الگ ہیں، وقف بورڈ کے بنائے ہوئے امام الگ، سرکاری امام صاحب الگ، اور اللہ کے بنائے ہوئے امام الگ۔ اب جن کو اللہ امام بنا رہا ہے غدیر کی آیتوں کی چھاؤں میں، وہ ضمانت لے رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں۔ حارث ہمدان امیر المومنین کے صحابی ہیں اور بستر مرگ پہ ہیں، اور ایک مرتبہ علی عیادت کو آئے ہیں کوفے میں، تو دیکھا جیسے ہی چہرہ دیکھا مولا علی کا تو رونے لگے دیکھ کے، کہنے لگے حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ اچھا ہو سکتا ہے دیکھیے میں اپنے گھر میں کوئی عقیدہ میں بنا لوں، ذاتی عقیدہ، تو میرا ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن مذہب کا عقیدہ الگ، میرا عقیدہ الگ، اور کر رہے ہیں بھائی میرا نظریہ ہو سکتا ہے الگ ہو، لیکن مذہب کا نظریہ کیا ہے وہ حارث ہمدان بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین جب عیادت کو آئے تو چہرہ دیکھا مولا علی کا اور حارث ہمدان رونے لگے۔ مولا علی نے کہا حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ دیکھیے یہ ہے شیعت کا عقیدہ۔ کہنے لگے یا علی آپ کا چاہنے والا کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا۔ کہا حارث ہمدان پھر کس بات کا ڈر ہے، کس بات کے آنسو ہیں؟ کہا مولا اس بات کا غم ہے کہ آج کے بعد آپ کے مقدس چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، اس بات کے آنسو ہیں۔ کہا حارث ہمدان تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو مر جائے وہ علی کو نہیں دیکھے؟ اے حارث ہمدان قبر میں سب سے پہلے ہم آئیں گے، اور جب منکر نکیر آ کر تم سے سوال کریں تم ہمارا نام لے لیں۔ بھائی کیا ضمانت ہے، غور کر رہے ہیں؟ ساری دنیا آ کے مٹی کے ڈھیر پہ رک گئی، جو قبر میں چلا آئے اسے ہمارے مذہب میں امام کہتے ہیں۔ منکر نکیر جب سوال کریں، تم سے منکر نکیر جب سوال کریں، جب پوچھا جائے تم ہمارا نام لے لینا۔ بھائی سوال یہ اٹھتا ہے فرعون خدا بن گیا، نمرود خدا بن گیا، جھوٹی نبوتوں کے دعوے کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر میں کتاب لکھ کے لے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ کیا کیا نہیں ہوا ہے دنیا میں؟ ایک تیاگی گزرا ہو تو بتاؤں بھائی، کوئی ایک تیاگی گزرا ہو تو بتاؤں، پتہ نہیں کتنے گزر چکے ہیں۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسوں پہ لعنت ہے کہ جو اپنے گھروں میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اور کہہ رہے ہیں بھائی جو گھر میں بنا ہے اس پہ لعنت ہے، خدا خود کہہ رہا ہے۔ کیا پتہ اللہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم خلیفہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم امام ہیں۔ بھائی یہ تھوڑی ہے، بھائی خدا کے گھر ہی میں جب 360 رکھ دیے تھے لا کے، تو ہر جگہ تو اویدھ اتکرمن قبضے کیے جا رہے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھئی آج تک کوئی یہ کہنے والا نہیں ملا کسی بھی مذہب میں خدا بن گئے، نبوت کے دعوے کر ڈالے، جھوٹی کتابیں لکھ ڈالیں، اپنی کتاب کو قرآن کہہ رہے ہیں، تورات کہہ دے رہے ہیں، انجیل کہہ دے رہے ہیں۔ کوئی آج تک ایسا نہ ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی وہ شیعہ ہیں، وہ تو بڑا علی علی کرتے ہیں نا، وہ لیں علی کا نام قبر میں، جب تم مرنا تو تم ہمارا نام لینا۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہ بہت علی علی کرتے ہیں نا، بڑے نعرے حیدری کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہ جائیں، وہ قبر میں جب جائیں گے وہ علی کا نام لے لیں گے۔ میاں تم فاروق کا نام لینا، تم صدیق کا نام لینا، تم غنی کا نام لینا، کوئی کہنے والا نہ ملا۔ ارے ضمانت وہ لیتا ہے جس کو خود اپنی ضمانت کا یقین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل غور فرما رہے ہیں؟ خود اپنی ضمانت کا یقین نہ ہو، جہاں یقین ہو کہ فرشتے جوتے لگائیں گے وہاں دوسرے کی ضمانت کیا لی جائے گی؟ جب مجھے کو معلوم ہو کہ میرا نان بیلیبل وارنٹ کٹا ہے، کبھی بھی پولیس پکڑ سکتی ہے مجھے، تو میں آپ کی ضمانت کیسے لوں گا؟ بھائی ظاہر ہے کہ ضمانت لینے کی تاب ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتے کہ صاحبزادے اگر تمہیں غلام زادہ کہا گیا ہے تو لکھوا لاؤ۔ بھائی غور فرما رہے ہیں؟ محبت تو ایک الگ درجہ ہے، مودت، اس کو مودت کہہ رہے ہیں، وہ ایک الگ درجہ ہے، وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ مودت تو اسے کہتے ہیں کہ نواسا آ کے پشت پہ بیٹھا ہے، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ صحابیوں کی کیا اوقات ہے نبی کے سامنے؟ بجز اس کے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کوئی اوقات ہے کسی کی؟ میں باخدا عرض کر رہا ہوں۔ قرآن بھائی
صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت جس کے لیے خلق کیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اسی کے لیے خلق کیا ہے. جس کے لیے خلق کیا ہے جب وہ کام ہونے لگا تو نبی نے جب بلایا ہے اور صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ کے آیا تو نبی کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے کہ میاں کہاں ہو، آپے سے باہر ہو رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ہم بلا رہے ہیں، بہرے ہو. بھائی ذرا سا معذرت کے ساتھ لیکن کہا یہی ہے، الفاظ بدل کے کہا یہی ہے کہ میاں یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو ہم بلا رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہے، سماعت خراب ہے، سنی نہیں جاتی ہے ہماری بات جو ہے. وہ کیا ہو گئی؟ وہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا. واقعات موجود ہیں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. کہ یہ بتاؤ یہ جو تم پڑھ رہے ہو، یہ جو تم پڑھ رہے ہو اب یوں ہو یا یوں ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یہ جو تم پڑھ رہے ہو میاں یہ تم کو سکھایا کس نے؟ غور فرما رہے ہیں، یہ تم کو سکھایا کس نے؟ خدا آیا تھا سکھانے؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ نے سکھایا ہے. سیکھا بھی نبی سے ہے اور نبی ہی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا تم نے جب سن لیا تھا تب کیوں نہیں ہے؟ صحابی سے کہہ رہے ہیں پیغمبر. بھائی وہابی سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، صحابی سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تم سن رہے تھے کہ میں بلا رہا ہوں اس وقت کیوں نہ آئے، اسی وقت کیوں نہ آئے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو ڈائریکٹ خدا سے گفتگو میں تھا. غور کر رہے ہیں، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی آواز کو میں نے زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا جاہل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی تو گویا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اگر ہم نے روزے رکھ لیے تو گویا اب کیا ضرورت ہے. یہی سوچ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. ابلیس جو تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جب اللہ کو مان لیا تو آدم کو سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کو بہت بڑا ایوارڈ ملے گا کہ بھئی آج کی تاریخ میں ان سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ بہت کر رہے ہیں، بہت سجدے کرتے ہیں، اللہ والے بہت بڑے ہیں، پرانے کانا من الکافرین، مگر آج کی تاریخ میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. جس کو ہم عابد سمجھ رہے تھے اسی کو ذلیل کر کے نکالا گیا. اور فرما رہے ہیں خدا نے اسی دن بتا دیا کہ میاں ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ صرف ہمیں مانو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مانو، جس کو منوائیں اسے بھی مانو. یہ نہیں ہوگا کہ صرف اللہ ہو رہا ہے، نہیں، جس کو ہم منوانا چاہتے ہیں اسے بھی مانو. نماز پڑھ رہے ہو رسول کی آواز پر لبیک تو کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، جب بھی بلائے، کبھی بھی بلائے، لبیک کہو کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے. اور فرما رہے ہیں صحابی سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو نماز توڑ دینا چاہیے جب ہم بلا رہے ہیں. تو اب اصول تو ایک ہوتا ہے نا، قاعدہ تو ایک ہوتا ہے. جس بات پہ چالان آپ کا کٹ گیا میرا کیوں نہیں کٹا؟ اس کا مطلب اگر میرا چالان نہیں کٹا ہے تو اس کا مطلب کہ میں وی آئی پی ہوں. یہی تو آپ کہیں گے نا کہ بھئی یہ کیا ان کے سرخاب کے پل لگے ہیں صاحب، مجھے تو روک لیا، ان کو کیوں جانے دیا؟ تو اگر دو اصول ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ قانون ہیں. جن کے دلوں میں محبت فرض قرار دی گئی ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جن کی محبت قرار دی گئی ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. تو اب صحابی کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ صاحب نماز توڑ دو. بھائی رسول بلا رہا ہے، رسول، نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے. اب آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو حسین ابن علی کو چھوڑ کے حج کر رہا تھا، غور فرما رہے ہیں، ایک طبقہ ایسا تھا کہ جب حسین بلا رہے تھے، حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے تھے، تو ایک طبقہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جھومیں گے، کعبے کا طواف کریں گے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. اور کر رہے ہیں حسین بلاتے رہے، وہ آئے نہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا ایسی پڑھیے کہ وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں. ہم سوچتے ہیں کہ جب حسین بلا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ صاحب اب تو حج کر لیا جائے، کہاں ان سب چکروں میں پڑا جائے. بڑے بھائی کا مزاج تھا صلح کر لی، چھوٹے بھائی کا مزاج ہے جنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ طبقہ جو ہے کھو کیوں گیا؟ غور فرمائیے گا. یہ طبقہ کھویا اس لیے ہے کیونکہ اس نے امام کو چھوڑ دیا. اور دیکھیے امامت جو ہے وہ اصول دین ہے. جیسے صحابی کی نماز رسول کے حکم پر اہمیت نہیں رکھتی ہے، ویسے ہی حاجیوں کا طواف حسین کے اوپر حکومت نہیں کرتا ہے.
اور کریں. جیسے صحابی کی نماز قبول نہیں ہوگی نبی کو چھوڑ کے، ویسے ہی ان کا حج قبول نہیں ہوگا حسین کو چھوڑ کے. کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. جب حسین ہی کو، اما جب امام ہی کو چھوڑ دیا، اور امام بھی وہ جس کو اللہ نے امام بنایا ہو. اور فرما رہے ہیں آپ، جب اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دو گے تو میاں اصول ہی کو جب چھوڑ دو گے تو فروع فائدہ کہاں سے دیں گے؟ جب اصل کو چھوڑ دو گے، جب اللہ ہی کو نہیں مانتے ہو تو جا کے پھر نمازیں پڑھو گے 1000 رکعت، کچھ ملے گا؟ اور جب توحیدی پہ نہیں ایمان ہے، اللہ کو ایک ہی نہیں مانتے ہو، تم نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ. جب رسولی کو نہیں مانتے ہو تو حج کرنے سے فائدہ کیا؟ جب حسینی کو نہیں مانتے ہو، جب اصلی کو نہ مانا تو فصل سے کیا ملے گا؟ لہذا اگر ایسا طبقہ وہاں پہنچ جائے قیامت کے دن اور کہے کہ پروردگار ہمیں اجر دے دے، اجر دے دے، یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ ہم نے اتنے ماشاءاللہ کام کیے، خود سنیے خدا کی قسم. پیغمبر نے فرمایا، اور حدیث ہے کتب اہل سنت میں، علامہ متقی ہندی لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو قیامت کے دن کہ جس کو عمر نو ملے، عمر نو ملے، 2500 سال کی زندگی ملے، مثل ما قام نوحا فی قومہ، اتنی زندگی پائے گا جتنی جناب نوح علیہ السلام کی زندگی تھی، اور اللہ کی عبادت کرے. وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ، اور اس کو اتنی زندگی ملے کہ 1000 حج کرے، 1000 حج علی قدمیں، پیدل جا کر. جناب نوح کی عمر پائے، اللہ کی عبادت کرے، 1000 حج پیدل کرے. فَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحَدٍ ذَهَبًا أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنا بڑا احد کا پہاڑ تھا، راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے. ثُمَّ قَتَلَ بَيْنَ الصَّفَةِ وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، اور صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے. ثُمَّ لَا يُوَالِيكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ رَایَةَ الْجَنَّةِ، اے علی اگر قیامت کے دن کوئی ایسا بھی آئے گا مگر تم سے محبت نہ رکھتا ہوگا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہ سونگے گا. اور فرماتے ہیں بو جنت نہیں سونگے گا. بو نہیں سونگے گا جنت کی. 1000 حج پیدل، اتنی کس کو زندگی ملے گی؟ پیدل 1000 حج کرے، ایک حج کر کے تو حاجی صاحب ہو جاتی ہیں. نمازیں پڑھ لی، عبادتیں کر لی، بھائی اجر تو لاؤ، وہ تو لاؤ. تم اجر چاہتے ہو، تم اجر چاہتے ہو نا کہ پروردگار یہ ہمارے نیک کام ہیں، ان کا تو عادل ہے، ہمیں اجر دے دے. وہ تو لاؤ جو خدا نے مانگا تھا، وہ اجر تو لاؤ. بھائی وہاں تو پہلے دن کہہ دیا ہم اجرت دیں گے رسول کی. بھئی ایک عجیب بات ہے. بھئی ایک آدمی کسی کو سرکار نے اپائنٹ کیا ہو، حکومت نے اپائنٹ کیا ہو، وہ آپ سے تنخواہ مانگے گا. مانگے گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. جنہوں نے آپ کو بنایا ہے تنخواہ وہ دیں گے آپ کی، اجرت وہ دیں گے آپ کی. نہیں غور کیا آپ نے؟ جو بناتا ہے اجرت وہ دیتا ہے، جن کے لیے بنایا جاتا ہے اجرت وہ نہیں دیتے. رسول کو ہم نے گھر میں رسول نہیں بنایا ہے، رسول کو اللہ نے رسول بنایا ہے. اجرت ہم کیسے دیں گے؟ مگر اجرت مانگی اس لیے تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے. ہمیں اجرت نہیں دینا ہے. صحابی نماز توڑو کیونکہ ہم بلا رہے ہیں، اور جب نواسا پشت پہ آگے بیٹھ گیا، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 قانون تو ہو نہیں سکتے، لیکن جب نواسا پشت پہ آگے بیٹھ گیا تو وہی نبی جس کے لیے صحابی کو یہ حکم ہے کہ نماز توڑو اس لیے کہ رسول بلا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ وہاں نہ سما، کوئی گیپ نہیں ہے. جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، کوئی گیپ نہیں ہے. نہ نمازیں بیچ میں آ سکتی ہیں، نہ روزے، عبادتیں تو کچھ ہیں ہی نہیں. یہ براہ راست ہے. جو یہ اس کو دیکھتے جاؤ ہم کو سمجھتے جاؤ. اور فرمانے اب وہ رسول ہے سجدے میں، اور وہاں جب نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ گیا. بھائی دیکھیے محبت کا درجہ سمجھ لیجئے، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. محبت کا درجہ سمجھ لیجئے کیا محبت ہے. نواسا 4 برس کا سینے پشت پہ آگے بیٹھا ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، 7-8 صفحے لگی ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے نام اگر ایک بار مجھے یاد ہو جائے تو میں حافظ جی ہو جاؤں. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مجمع. حسین جا کے نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے. بھائی کیا اقتدار ہے حسین ابن علی کا. اور بیٹھے بھی ایسے ہیں کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، سر اٹھاتے ہیں
دیکھتے ہیں حسین بیٹھے ہیں سر جھکا لیتے ہیں. کتنے اچھے عقیدے کے لوگ تھے, بدعقیدہ نہیں تھے. بدعقیدہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو حسین کو دیکھ کے سر جھکا لے وہ خوش عقیدہ ہوتا ہے. کیا نماز ہو رہی ہے, کیا نماز ہو رہی ہے, خدا کی قسم. مسجد نبوی نہ اس سے بڑی کوئی مسجد ہے اور نہ اس سے اچھا کوئی مجمع ہے. بار بار لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب امام کی زیارت بھی ہو رہی ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے, اور خود رسول کی نماز کیسی ہو رہی ہے. اس لیے کہ جبرائیل نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہے سرکار سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا, سر نہ اٹھائیے گا سجدے سے. اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کا سر اس وقت تک سجدے میں رہے جب تک یہ نواسا آپ کا پشت پہ بیٹھا رہے. کیا کمال ہو رہا ہے. تب تک آپ نے کہا کہ صاحب وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ جب تک آ نہ جائیں مجلس پڑھتے رہیے گا, اور جیسے ہی وہ آ جائیں آپ ممبر سے اتر آئیے گا. بھائی ایک چیز ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تبادر ذہنی, کہ صاحب ذہن آپ کا کدھر جائے گا. میں مثال دے دوں نوجوانوں کو, اگر کہیں دھواں اٹھنے لگے تو منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ دھواں آگ پہ دلالت کر رہا ہے. اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں, اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آگ لگی ہے. تو دھواں تبادر ذہنی انسان کا ہوگا آگ کی طرف. غور فرما رہے ہیں, یہ میں نے تبادر ذہنی کی مثال دی ہے. پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار سجدے سے سر تب تک نہ اٹھے جب تک یہ رہے. تو ایمان سے بتائیے کہ پیغمبر کا کیا تبادر ذہنی پیغمبر کا حسین کی طرف نہیں ہے؟ کیا دل میں حسین کا خیال نہیں آ رہا ہے؟ یعنی پیغمبر کی عبادت سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے کہ سر تو خدا کی طرف ہے, دل حسین کی طرف ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب کیا اقتدار ہے. آپ غور فرمائیے, کسی بھی روایت تو میں نے نہیں سنا نہ پڑھا. اما میں نے زیادہ روایتیں نہیں پڑھیں گی, یہ بھی میں عرض کر دوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں پتہ نہیں کتنی روایتیں پڑھ ڈالی ہوں. بھائی میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا, نہ چوک کی کتاب میں, نہ نجف اشرف میں, نہ قم میں, اور نہ ماشاءاللہ کہیں اور. کتابیں تو بہت ہیں, کتب خانہ ہے تو کتابیں تو ہوں گی. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی جناب سیدہ سے آ کے رسول خدا نے کہا ہو کہ بیٹا ذرا بچوں کو سنبھالو. بھائی ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں, تو رسول کے گھر میں بھی بچے ہیں. امت تو یہ سمجھتی ہے کہ صاحب بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جیسے ہمارے بچے ویسے ان کے بچے. بھائی جاہل ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ جیسے امامت کا بڑھاپا نہیں ہے ویسے امامت. الحسن والحسین امامان قاما و قادا, پیغمبر کی حدیث ہے, یہ میرے دونوں بچے جو ہیں یہ امام ہیں. پیغمبر خبر دے رہے ہیں. بس صحابی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری, اس کو نام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جابر یہ علی ہیں امام, اس کے بعد حسن امام ہے, اس کے بعد حسین امام ہے, اور جابر اس کے بعد محمد باقر امام ہے. اور جابر ایک بات یاد رکھو, تم جب محمد باقر سے ملنا ابھی حسین چھوٹے سے 4 اور 5 برس کا سین ہے حسین کا, اور رسول خدا شجرہ سنا رہے ہیں کہ جابر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی مدینے کی گلیوں میں تمہاری ملاقات ہوگی. اور فرما رہے حسین کے فرزند ہوں گے زین العابدین, زین العابدین کے فرزند ہوں گے محمد باقر. ابھی 4 برس کے حسین ہیں, اور حسین کے پوتے کی خبر رسول خدا دے رہے ہیں صحابی کو. بھائی نہیں غور کیا, جابر جب ان سے ملاقات ہو تو تم ہمارا سلام کہہ دینا. صحابی بھی اس درجے پہ فائز ہے, خدا کی لعنت ہو اس پر جو صحابیوں کو نہ مانے مگر واقعی صحابی ہو. اور فرما رہے آپ واقعی صحابی ہو, بنا ونا نہ ہو. بھائی بنے ہوئے کو تو ہم مانتے ہی نہیں. صحابی نے یہ پلٹ کے نہیں پوچھا اللہ کے رسول میں تب تک زندہ رہوں گا, بڑھاپا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری, اس وقت بوڑھے ہیں, رسول جوان ہیں, جابر بوڑھے ہیں. اور جابر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے سے حسین ہیں ان کے پوتے پیدا ہوں گے, تو جب تم ان سے ملنا تو تم ان کو ہمارا سلام کہہ دینا. جابر نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول زندگی ملے گی اس وقت تک. اما صحابی اسے کہتے ہیں, سوال نہیں کر رہا ہے, جانتا ہے کہ یہ سلام ضمانت بھی ہے اور زندگی کی امانت بھی ہے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ 4 اور 5 برس کا سن ہے پورا سلسلہ. اور اس کے بعد دیکھو جابر ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے. یہ اسلام تب تک عزیز رہے گا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, لا یزال اسلام عزیزاً, اسلام تب تک عزیز رہے گا جب تک کہ اس میں 12 رہیں گے. انہی 12 کے ذریعے اسلام عزیز ہوگا. اب ہو سکتا ہے کوئی اپنے 12 بنا لے کہ یزید بھی تھا, اس کا باپ بھی تھا, اور وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو اسلام کو عزت ملے گی تو عزت اسلام کو وہ دے گا کہ جو خود صاحب عزت ہو, اور جو خود ذلت مآب ہو وہ اسلام کو عزت کیا دے گا؟ عزت اسے کہتے ہیں کہ حسین پشت پہ بیٹھے ہیں, یہ عزت ہے. آپ غور کر رہے ہیں بھائی, حکومتیں تخت پہ حکومت اور ہے, لیکن جب پشت نبوت رحل بن جائے, پشت نبوت رحل بن گئی اور حسین مثل قرآن بیٹھے ہیں اور بڑے اطمینان سے اترے. میں نے نہیں دیکھا, میں زحمتیں تمام کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی جناب سیدہ سے آگے کہا بیٹی اچھا کسی اور کے بیٹے تو نہیں تھی یہ؟ بیٹیاں تو 4 تھیں میں نے سنا ہے, کسی اور کے صاحبزادے تو نہیں تھے؟ نہیں معاف کیجیے گا میں بھول گیا تھا, میں خدا نے کسی کو اولادی نہیں دی تو صاحبزادے کہاں سے آئے؟ بھائی جو 3 بیٹیاں لکھنے والے ہیں 3 ایکسٹرا, کھلاڑی تو ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں, 2 نے 12 13ویں کھلاڑی 14ویں کھیلتے نہیں ہیں. تو لکھنے والوں نے لکھا تو بیٹیاں تھیں, وہ کسی کا جو ہے وہ حسب نسب بھی ٹھیک کرنا ہوگا کہ وہ 2 ان کو بھی آئی تھی لہذا وہ ذوالنورین ہو گئے. اور پھر اور فرما رہے ہیں تو بیٹیاں لکھنے والے یہ نہ لکھ پائے کہ صاحب کسی کی اولاد بھی تھی. اچھا لکھ بھی دیتے تب بھی کیا ہوتا؟ ظاہر ہے سورہ کوثر تو کہیں آتا نہ, سورہ دہر تو کہیں نازل نہ ہوتا, یہ شرف تو کسی کو نہ ملتا. حسین نے چہرہ رکھا پبلک کی طرف کہ لوگ دیکھ لیں, لوگ دیکھتے گئے حسین بیٹھے. میں نے کہا نا, میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ کبھی جناب سیدہ سے کہا ہو کہ بیٹی ذرا بچوں کو سنبھالو. بڑی عجیب بات ہے, بچے آتے ہیں کھیلتے ہوئے اور نماز ہے, حالت نماز, رسول ہوں, رسول ہے, رسول محض بھئی یہ جو ہم اعلان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول کی جو سب سے بڑی پوسٹ ہوگی جو گویا امت نے جو رسول کی زندگی کو بانٹا, وہ کہنے لگے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ رسول کی زندگی ذاتی ہے. جیسے ہماری آپ کی زندگی ذاتی ہے ویسے ہی رسول کی زندگی بھی ذاتی ہے. تو گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو گھر کی بات ہے. دیکھیے بڑے چالاک ہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ اس لیے کہہ دیا گھر کی بات ہے کیونکہ آئے تطہیر گھر میں آئی ہے. تو کہنے لگے کہ وہ جو گھر میں ہو رہا ہے وہ تو ذاتی زندگی ہے. رسول کی جو آفیشل زندگی ہے, سرکاری زندگی جو ہے وہ ہے مسجد, محراب. تو جو یہاں کہے گا وہ ہم بات کو زیادہ تسلیم کریں گے. گھر میں جو کریں وہ تو گھریلو معاملہ ہے, اس سے ہم سے لینا دینا نہیں. اسی لیے شاید حسین جو ہے وہ مسجد میں آ کے پشت پہ سوار ہو گئے, بغیر پوچھے سوار ہو گئے. اچھا پوچھ لیتے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بچے ہیں 4 برس کے, بچپنا ہے. اچھا اگر یہاں بچپنا ہے تو آیا تطہیر کے نزول کے وقت کیوں پوچھا؟ آیا تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو کیوں پوچھا؟ یہی تو سن ہے, یہی تو بچپن ہے. حسن بھی کہہ رہے ہیں نانا آپ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ چادر کے نیچے ہیں. کہا نانا اجازت ہے کہ ہم چادر کے اندر چلے آئیں؟ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے, نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کہا ہاں بیٹا چادر کے نیچے ہیں. کہا نانا اجازت ہے کہ ہم چادر کے نیچے چلے آئیں؟ بھائی جب اجازت طلب کرنا تھی تو وہاں پوچھ لیتے کہ نانا اجازت ہے کہ ہم آپ کی پشت پہ سوار ہو جائیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی اعتراض تو نہیں ہے. وہاں نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ تاکہ صحابیوں کو یہ بھی تو معلوم ہو کہ اقتدار کسے کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں, تخت پہ حکومتیں اور ہوتی ہیں, پشت نبوت پہ حکومت اور ہوتی ہے. بھائی ہم کو آپ کو کسی کو امام حسین نے نہیں بلایا کہ میاں مجلس میں ضرور آ جانا, اور اگر تم مجلس میں نہیں آئے تو بڑا مسئلہ ہوگا. غور فرمائیے گا, آج تک آپ کو کسی نے نہیں کہا. جب ذکر حسین ہوتا ہے آپ گھر میں رکتے نہیں ہیں. دوسرا کوئی بلاتے بلاتے مر جاتا ہے آپ گھر سے نکلتے نہیں ہیں. اور وہ ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے کہ سرکار ہمیں ووٹ دے دیجئے گا, کہ آپ نے الیکشن کا دن آیا آپ سو گئے. میں نے کہا کون اتنی زحمت اٹھائے, کون جائے, چھوڑو ہٹاؤ, کہہ دیں گے آپ ہی کو ووٹ دیا ہے. اگلے دن پتہ چلا پھروں سے ہار گئے. اور فرما رہے ہیں
تو دو طرح کا اقتدار ہوتا ہے بھائی، دنیا میں اور حسین میں یہی فرق ہے، زمانہ بلاتا ہے لوگ نہیں آتے، اور حسین چراغ گل کرتے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ جناب سیدہ سے کہا ہو کہ بیٹی ذرا بچوں کو سنبھالو، نماز ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، بچے بغیر پوچھے آ کے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اجازت طلب کی تو وہاں طلب کی جہاں نہیں طلب کرنا چاہیے تھی۔ ماں کا گھر ہے، ماں کی چادر ہے، ماں کے بابا ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں نانا اجازت ہے، نانا اجازت ہے، نانا اجازت ہے۔ میں کہوں گا سرکار وہاں اجازت طلب کیوں نہ کی؟ کہا اگر یہاں بغیر پوچھے چلے گئے تو کل یہی لوگ کہہ دیں گے کہ بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آیہ تطہیر کا نزول ہونا ہے۔ بچے چادر کے اندر چلے آئے تھے، ہم پوچھ کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جتنی نظر ہماری زمین پر ہے اس سے زیادہ نظر ہماری آسمانوں پر ہے۔ اور فرما رہے ہیں نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اب اسی لیے تو رات کی تاریکی میں جب رہب ہجرت رسول گئے ہیں تو بستر پہ علی کو کیوں لٹایا ہے؟ رات کی تاریکی ہوگی، چہرہ چھپ جائے گا، چادر اڑا دی، کفار سمجھ رہے ہیں کہ رسول سو رہے ہیں، چہرہ چھپ سکتا ہے، خد و خال چھپ سکتے ہیں، خوشبو کیسے چھپے گی؟ اور فرمان ہے خوشبو کیسے چھپے گی؟ نبی کی خوشبو آ رہی ہے، ایک سیدہ کی خوشبو ہے، ایک امام حسن کی خوشبو ہے، ایک امام حسین کی خوشبو ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جب سب سے پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، اور کیجئے گا بس میں نے زحمت تمام کی، اب میں ربط مصائب دے رہا ہوں، سب سے پہلی مرتبہ جب وحی کا نزول ہوا تو میں نبی کے ساتھ تھا۔ نہج البلاغہ اس سے زیادہ معتبر کتاب کوئی اور ہے نہیں۔ اور فرمانے کہا میں تھا نبی کے ساتھ، اکیلا گواہ ہے۔ بھئی کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئیں، اور بات صحیح، آپ سب سے آخر میں آئیں، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام پہلے کیوں نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ ابے آئے تو سب سے آخر میں آپ کا نام سب سے مقدم کیوں ہے؟ بھئی بات تو بڑی منطقی ہے، موسیٰ کا نام نہیں ہے، عیسیٰ کا نام نہیں ہے، ہارون کا نام نہیں ہے، کسی اور نبی کا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ جب سب سے پہلے عالم انوار میں خدا نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، سب سے پہلے میں نے اقرار کیا، تو کیونکہ سب سے پہلے میں نے اقرار کیا کہ تو اللہ ہے، اس کی جزا مجھے یہ ملی کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہے۔ بھائی ایمان سے بتائیے اگر یہی قاعدہ کلیہ ہے تو سب سے پہلے یہ کس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ غور فرما رہے ہیں، یہ کس نے کہا؟ ظاہر ہے کہ علی ساتھ ہیں۔ اور امیر المومنین دیکھیے پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی ہے، اس سے پہلی کوئی وحی نہیں نازل ہوئی ہے۔ اور امیر المومنین فرما رہے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا اور خوشبو رسالت کو سونگھا۔ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں سرکار آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ وحی کا نور ہے؟ جب آج سے پہلے نہ وحی نازل ہوئی، ایک چیز کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے آج سے پہلے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ وحی کا نور ہے اور یہ رسالت کی خوشبو ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علی کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں وحیوں کا نور بھی رہا ہے، رسالتوں کی خوشبوئیں بھی رہی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں نبوت کی خوشبو بھی پہچانتے ہیں، رسالت کی خوشبو بھی پہچانتے ہیں۔ حسین بہتر جانتے ہیں کہ نبی کی خوشبو کیسی ہے، جناب سیدہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں رسول خدا، بچی ہے 4 برس کی جناب سیدہ ہیں، کہنے لگی بابا میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن خاتون جنت ایسے ہی نہیں ہم کہتے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہا بابا کبھی جنت میں گئے؟ کہا بیٹی جب معراج کے دن گیا تھا، رات کو معراج کی لیلۃ المعراج، تو جبرائیل مجھے لے کے گئے تھے۔ کہا بابا کوئی ایسی بات بتائیے جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ کہا بیٹی جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور کہنے لگے کہ بیٹی جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول جب زمین پہ جائیے گا تو علی کے شیعوں کو، بھائی شیعہ سنی اگر وہاں ہونے لگے تو میں کیا کروں، علی کے شیعوں کو
اچھا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جو علی کو نہ مانے اسے سنی کہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ میں وضاحت کر دوں، علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت کی مبارکباد دیجیے. اب یہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں محبت ہے وہی مودت ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ ادھر نام آیا اور ہم گھر سے نکل آئے، ادھر نام آیا اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو ہور نے آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. 10ویں محرم جناب ہور نے آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور حسین نے کہا کہ ہور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یہی جملے ہیں، میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. اور ہور تمہاری بخشش تو دوسری محرم کو ہو گئی. کہا مولا آیا میں آج ہوں، بخشش دوسری محرم کو کیسے ہو گئی؟ کہا ہور یاد ہے تمہارا وہ جملہ کہ جب تم نے لجام فرس کو تھاما ہے اور میں نے تم سے کہا ہے ہور تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے تو تم نے یہ کہا تھا کہ مولا اگر آپ کی والدہ کی عظمت دل میں نہ ہوتی تو میں جواب دینے کی جرأت کرتا. کہا ہور یاد رکھنا جس کے دل میں حسین کی ماں کی عظمت آ جائے اس پر سے نار دوزخ حرام ہو جاتے. بڑی محنتوں سے پالا ہے حسین کو، بڑی محنتوں سے پالا ہے. محرم قریب ہے. حسین جب کربلا کے لیے جانے لگے تو ماں کی قبر پہ جب پہنچے ہیں تو مقاتل نے لکھا کہ جب بابا کی قبر پہ جب نانا کی قبر پہ پہنچے اور بھائی کی قبر پہ پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو، لیکن جب ماں کی قبر پر چلے تو اس انداز سے چلے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے. اور حسین ماں کی قبر پہ جا کے لیٹ گئے. یہ کہتے جاتے تھے حسین السلام علیک یا اماں، اے ماں اے اماں آپ پر حسین کا سلام. قبر جناب سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تم پر بھی سلام. بڑی دیر تک ماں کی قبر پہ رہے اور یہ کہتے جاتے تھے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے. ایک ماں ایسی تھی کہ جب قافلہ جانے لگا اس کا ایک بیٹا ہے جس کی زیارت کا شرف ایسا ہے کہ کربلا میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ قبر حسین سے پہلے ان کی زیارت کرو، قبر حسین سے پہلے اس کی زیارت کو جاؤ. علماء کہہ رہے ہیں، علماء کے نزدیک یہ روایت مشہور ہے کہ جب قبر پہ جاؤ حسین ابن علی کی تو پہلے وہاں ہوا نا اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہر جگہ جانے کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے ویسے ہی حسین تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے جسے عباس کہتی ہیں. ابو الفضل العباس کا پہلے ابو الفضل العباس کی زیارت کو جانا پھر زیارت قبر حسین پہ جانا، اس لیے کہ حسین تک پہنچنے کے لیے بس ایک دروازہ ہے، وہ عباس ہیں. کیا بیٹا ہے؟ جناب ام البنین کے وہ بیٹے کہ جن کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں. جناب شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا اور جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو رسول خدا کہیں گے بیٹی میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ بیٹی اے میری بیٹی فاطمہ کیا ہے امت کے لیے سامان شفاعت؟ تو بیٹی اپنی ابا کا دامن کھولے گی اور کہے گی بابا یدان مقطوعتان لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ، یہ ہے امت کے لیے سامان شفاعت. جناب سیدہ اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں. جب قافلہ جانے لگا اور سب آمادہ ہو گئے، ابو الفضل العباس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے. دیکھیے ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں. عباس گھبرا کے گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگی اماں کیوں بلایا ہے؟ کہا عباس تم کو جانے سے نہیں روکوں گی، عباس تم بھی جاؤ، عباس تمہارے تینوں بھائی ساتھ جائیں. عباس اگر مناسب سمجھو تو چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو. عباس اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ. عباس مگر عباس تم جانتے ہو نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟
تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تو خدا کی قسم یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ عباس جاؤ، عباس خدا حافظ۔ عباس جاؤ، زینب کی چادر سے ہوشیار۔ عباس زینب کی چادر کا خیال رہے۔ عباس ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی جناب ام البنین کے شعر تحریر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ قبر جناب سیدہ پہ جا کے بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں، اے شہزادی خدا کی قسم اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین یوں رلا رلا کے نہ مارے جاتے۔ بڑا اطمینان ہے، بڑا اعتماد ہے کہ میرا بیٹا ابو الفضل العباس ساتھ ساتھ گیا ہے، حسین پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ایک روز ایسا آیا کہ والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا، بس عزیزان محترم میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا، مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور منبر کے قریب آئی اور ایک مرتبہ آ کے کہنے لگی، اے والی مدینہ یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا کہ عباس کہاں تھے؟ وہ سمجھ گیا کہ ابو الفضل عباس کی والدہ ہیں۔ کہنے لگا کہ شہزادی کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، خون میں ڈوبا ہوا علم واپس آیا۔ کہنے لگی یہ بتاؤ والی مدینہ کے پہلے کربلا میں حسین مارے گئے یا پہلے عباس مارے گئے؟ وہ کہنے لگا، اے شہزادی جب تک آپ کا بیٹا سلامت تھا، ارے کسی کی جرات نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی مسجد سے نکلی، قبر سیدہ پہ پہنچی، دونوں ہاتھ رکھ دیے کہ اے شہزادی گواہ رہنا، ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میری اولاد نے خدمت کی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قائم مہدی ابن سید ظفر مہدی صاحب کے روح کو سال ثواب فرمائیں۔ کمر تھام کے کہتے تھے برادر، بھائی کی صدا سن لو میرے زینت لشکر، اٹھو یہ
لشکر کے علمدار تم ہی تو ہو تصویر دعائے دل حیدر اب کوئی نہیں میرا یہاں پوچھنے والا کیا کیا میں بیاں تم سے کروں کہتے تھے سرور مشتاق تڑپ جاتا تھا عباس کا لاشا کیوں نیند ابد کی تمہیں آئی ہے برادر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم عبداللہ حسین والی من الحسین والی اولاد الحسین والی اصحاب الحسین السلام علیکم خصوصاً سیدی مولائی آقا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا اسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.